السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ اور مزے کی کہانی لے کر آیا ہوں۔ اس کہانی میں ایک بہت اچھا سبق بھی ہے۔ میں جلدی سے بغیر وقت ضائع کیے اپنی کہانی شروع کرتا ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی کہانی آپ سب تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بھیانک دیو کی موت۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ کیا ہوا بابا؟ آمنہ نے جلدی سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ اوہو، علی اور اس کی ماما نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ آمنہ کے بابا ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل گئے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے علی بھی گاڑی سے باہر نکل گیا۔ اس وقت وہ شہر سے باہر نکل چکے تھے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ جلدی سے ٹائر تبدیل کرنے میں مدد کرو۔ رات ہونے سے پہلے ہم اس سنسان راستے سے نکل جائیں تو اچھی بات ہے، علی کے بابا نے ڈگی سے ٹائر باہر نکالتے ہوئے کہا۔ علی اور آمنہ ان کے بابا فیصل آباد سے واپس آ رہے تھے۔ فیصل آباد میں علی کی ماما کے چچا فوت ہو گئے تھے۔ جنازے کے بعد وہ گھر واپسی کے لیے نکل آئے تھے۔ علی کے بابا صفدر صاحب کی ایک ضروری بزنس میٹنگ تھی، اس لیے سب کے اصرار کے باوجود بھی وہ رات نہ ٹھہرے۔ علی اور صفدر صاحب مل کر جلدی سے گاڑی کا ٹائر چینج کرنے لگے۔ جب تک وہ دونوں گاڑی کا ٹائر چینج کرتے تھے، شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ خراب ٹائر ڈگی میں رکھتے ہوئے علی کی نظر ایک چیز پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ جلدی سے ہاتھ بڑھا کر وہ چیز علی نے اٹھائی اور ڈگی کو بند کر دیا۔ گاڑی دوبارہ منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہونے لگا۔ علی کے ماما اور بابا دونوں بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ آمنہ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ صفدر صاحب گاڑی تیزی سے چلائیں، اس سنسان راستے پر چلتے ہوئے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، علی کے ماما نے خوفزدہ لہجے سے کہا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت جلد اپنے گھر پہنچ جائیں گے، صفدر صاحب نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ ماما ہم تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ماما کو خوفزدہ چہرہ دیکھتے ہوئے علی نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں ڈر نہیں رہی، بس میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم جلدی سے گھر پہنچ جائیں، علی کی ماما اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیتی ہیں۔ آپ تو مجھے بہت پریشان دکھائی دے رہی ہیں، علی نے کہا۔ اب جس جگہ سے ہم گزر رہے ہیں اس سے آگے بالکل جنگل شروع ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ بھی ہمارے گاؤں میں نہیں جاتا۔ جب تک جی ٹی روڈ پر تھے کوئی خطرہ نہ تھا، اب اس سڑک پر رش نہ ہونے کے برابر ہوگا، اس لیے سب دعائیں پڑھتے رہیں اور باہر کی طرف مت دیکھیں، گاڑی کو بائیں جانب موڑتے ہوئے صفدر صاحب نے کہا۔ میں اس راستے پر جانے سے ڈر رہی ہوں، اماں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ آمنہ سو رہی تھی، علی بھی سونے کی کوشش کرنے لگا۔ آنکھیں بند کیے اسے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسے ایک دھماکے کی وجہ سے جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کی چھت پر کوئی وزنی چیز آن گری تھی۔ گاڑی بھی اپنے ٹریک سے نیچے اتر گئی تھی، لیکن علی کے بابا نے گاڑی کو جلدی سے سنبھال لیا تھا۔ آمنہ نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ زوردار دھماکہ اور جھٹکے کی وجہ سے اس کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ آپ گاڑی تیز چلائیں، علی کی ماما نے صفدر صاحب سے کہا۔ میں تو گاڑی تیز چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اس کی چھت پر کوئی بہت وزنی چیز بیٹھ گئی ہے، صفدر صاحب نے جواب دیا۔ آپ گاڑی کو زور زور سے دائیں بائیں جھٹکے دیں، جو بھی چیز ہوگی نیچے گر جائے گی، علی نے جلدی سے مشورہ دیا۔ صفدر صاحب نے ایسے ہی کیا، ایک دم سے گاڑی کی سپیڈ تیز کی اور دائیں بائیں جھٹکے دینے لگے۔ ایک دم سے گاڑی کی سپیڈ اپنے آپ تیز ہو گئی۔ شکر ہے جو بھی چیز تھی نیچے گر گئی، صفدر صاحب نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔
لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ابھی کچھ تھوڑا سا ہی فاصلہ طے ہوا تھا کہ سڑک کے درمیان ایک عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی، جس دیکھ کر سب گھبرا گئے۔ وہ جو بھی مخلوق تھی البتہ انسان نہ تھی، بلکہ کوئی بہت بڑا دیو لگ رہا تھا۔ گاڑی کی روشنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے جسم پر لباس کا اندازہ نہ ہو رہا تھا۔ اس کے سارے جسم پر عجیب سے نشان پڑے ہوئے تھے۔ چہرے پر بال نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور ہاتھ بھی بہت لمبے تھے۔ گاڑی روکنے کی ضرورت نہیں ہے، سائڈ سے نکال کر لے جائیں، اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے ماما نے کہا۔ مجھے اسی بات کا ڈر تھا، اس لیے رات کو اس طرف کوئی شخص نہیں آتا۔ اس دیو سے سب ڈرتے ہیں، بابا نے گاڑی کی رفتار آہستہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ جانتے تھے کہ اس راستے میں ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ رات وہاں ٹھہر جاتے ہیں، ماما نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے صبح دوسرے شہر ضروری جانا تھا، ورنہ رک جاتا، بابا نے جواب دیا۔ اس دیو کے قریب پہنچ کر صفدر صاحب نے گاڑی ایک دم سے تیز کر دی اور تیزی سے سائڈ سے گزار گئی۔ وہ دیو جلدی سے گاڑی کے پچھلے حصے سے لٹک گیا۔ اس کے وزن کی وجہ سے گاڑی کی رفتار بھی کم ہو رہی تھی۔ اسے گاڑی سے ساتھ گھسیٹتا ہوا دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئی۔ اب وہ دیو ایک ہاتھ سے شیشہ توڑنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ جب وہ شیشے پر ضرب لگاتا تو گاڑی کو ایک زوردار جھٹکا لگتا۔ چھنک کی آواز کے ساتھ گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اس کی کرچی اڑ اڑ کر سب کے چہروں پر گرنے لگی۔ دیو نے ٹوٹے ہوئے شیشے سے گردن اندر داخل کی۔ اس کی بھیانک شکل دیکھ کر سب ڈر گئے۔ اس کی دونوں آنکھیں بہت عجیب تھیں۔ ایک آنکھ کالے رنگ کی تھی اور دوسری سرخ رنگ کی تھی۔ کالی آنکھ بند تھی، وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ علی نے ڈھیگی سے اٹھایا ہوا سریا پوری قوت کے ساتھ اس کی آنکھ میں گھسا دیا۔ تکلیف کی شدت کی وجہ سے وہ چیخنے لگا اور ایک ہاتھ سے اس نے آمنہ کی گردن دبوچ لی، لیکن علی نے ہمت نہ ہاری۔ علی نے ہمت نہ ہارتے ہوئے لوہے کا راڈ اس کی آنکھ میں وار کرتا رہا۔ ایک بار پھر قوت کے ساتھ راڈ اس نے آنکھ میں مارا تو اس کی آنکھ سے کالے رنگ کا خون بہنے لگا اور دیو گاڑی سے نیچے گر گیا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ صبح جب لوگوں نے دیکھا کہ دیو کی لاش گری ہوئی سڑک پر تو وہ خوشی سے دیوانے ہونے لگے۔ سب علی کا شکریہ ادا کرنے لگے تھے۔ اس سڑک پر رات کے وقت صرف اس دیو کی وجہ سے کوئی نہ جانتا تھا۔ علی کا شکریہ ادا کیا سب نے، جس نے اپنی بہادری اور عقل مندی سے دیو کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب رات ہو یا دن ہو، اس راستے پر گزرنے سے کوئی بھی نہ ڈرتا تھا۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ لوگ کو آج کی کہانی؟ امید کرتا ہوں کہانی پسند آئی ہوگی، اور دیکھا آپ لوگوں نے کہ علی نے کس طرح بہادری سے دیو کا مقابلہ کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ آپ کے مقابلے میں چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا، آپ کو کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ ڈٹ کر ہمت سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمت کرنے والوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بے شک۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ ملتا ہوں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں کسی اور اچھی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔